السلام علیکم دوستو میں ہوں افتخار رفیع اور میں صبح صبح واک کر رہا ہوں. آج کچھ خاص نہیں ہے کہنے کے لیے یا بتانے کے لیے، لیکن دو واقعات ایسے ہیں جو کل ہوئے، وہ مجھے پتہ چلے اور میں کل سے بڑا ملول ہوں اور بڑا غم کا شکار ہو گیا. تو میرے پاس آج کوئی خاص بات تو نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا آج یہ دل کی دو کیفیات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دوستو وہ مجھے کل بچوں نے آگے بتایا کہ جی گڈو بھائی نے اپنے کتے کو جو ہے وہ گولی مار دی. تو میں بڑا حیران اور پریشان ہوا. جی میں آپ کو بتاتا ہوں، گڈو میرا ہمسایہ ہے اور بڑا پیارا نوجوان ہے. اس نے ایک پال رکھا تھا جرمن شیفرڈ، اور جرمن شیفرڈ جو ہے وہ بڑا مطلب اس کی وہ بڑی سیوا کرتا تھا، محبت کرتا تھا. اس نے اس کو بڑا کھلا پلا کے شیر ببر بنا رکھا تھا. اور اس جرمن شیفرڈ کتے کے گلے میں اس نے بڑا موٹا لیدر کا اور بڑا خوبصورت سا ایک پٹا ڈال رکھا تھا، سنگلی لوہے کی، بڑی پیاری سی اسپیشل. اور جب وہ لے کے اس کو باہر نکلتا تھا گڈو، تو سارے دیکھتے تھے اور بڑے حیران ہوتے تھے. تو گڈو کو اپنے کتے سے خصوصی محبت تھی. تو میں بڑا سن کے چنبے کا شکار ہوا کہ گڈو نے اپنے جرمن شیفرڈ کو گولی مار دی. کل میں کسی کام سے گھر سے باہر نکلا، تو جب میں واپس آیا اور گاڑی پارک کر رہا تھا تو گڈو اپنی چھت پہ کھڑا ہوا تھا. میں نے اس سے پوچھا، اس نے مجھے سلام کیا، فی بھائی السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. میں کہا گڈو تو کی کیتا یار، میں سنیا تو اپنے جرمن شیفرڈ نو، اپنے کتے نو تو گولی مارتی ہے. انہوں نے کہا ہاں جی فی بھائی میں اپنے جرمن شیفرڈ نو گولی مارتی. میں کہا کیوں ہویا کی سی؟ کہتا جی میں اس کو پیچھے پلاٹوں میں گھمانے لے کر گیا تھا، جیسے لے کے جاتا ہوں، اور وہ بال کے ساتھ کھیلتا ہے. تو کہتا کل میرے بس ذہن میں آیا، میں ویڈیو بنا رہا تھا اس کی، اور میں نے اس کا نا پٹا کھول دیا. اور وہ پہلے تو کھیلتا رہا، اس کے بعد ایک عورت برقعے والی با پردہ وہاں سے کہیں گزر رہی تھی، اور وہ کتا جو ہے وہ اس کو وہ سلی کہا کرتا تھا. سلی اس کتے کا نام تھا. تو سلی کہتا اس کو پڑ گیا اور اس نے اس عورت کو کاٹ لیا. میں نے کہا پھر؟ کہتا جی پھر وہ عورت نے تو، ان کے گھر والوں نے تو معاف کر دیا، لیکن میں اپنے کتے کو معاف نہیں کر سکا. اور میں نے پھر کمیٹی والوں کو بلایا، اور جب وہ گولی مارنے لگے تو ان سے میں نے ریکویسٹ کر کے ان سے وہ گن لی، اور میں نے اپنے کتے کو خود گولی مار دی. میرے لیے بڑا عجیب بات تھی. میں نے کہا یار تم اس کو رعایت نہیں دے سکتے تھے؟ کہتا نہیں جی، اگر وہ اس کو میں کوئی رعایت دیتا نا تو وہ پھر کسی انسان کو کاٹتا، کیونکہ اس کو انسانی خون لگ چکا تھا اس کے منہ کو. اچھا یہ فلاسفی مجھے نہیں سمجھ آئی، ہو سکتا ہے وہ نہ کاٹتا، لیکن گڈو نے اپنا بڑا عزیز کتا خود کھو دیا اور اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو گولی مار دی. ایک تو یہ واقعہ تھا، اس نے مجھے پریشان کر رکھا تھا. اس کے بعد جب میں گھر گیا تو میری بیگم نے مجھے بتایا، ہمارے پرانے محلے میں جہاں ہم پہلے رہا کرتے تھے، وہاں ایک لڑکا، ایک نوجوان ہے 30-32 سال کا، زید بڑا اچھا بچہ تھا. اس کی شادی پہ بھی ہم گئے تھے، اور اس کی بیوی بھی بڑی اچھی. اور زید نے کچھ عرصے پہلے فیصلہ یہ کیا کہ وہ پاکستان سے باہر جائے گا. اس کو بڑا شوق ہے اپنا گھر بنانے کا. زید کو نا وہ گھر بنانا چاہتا ہے اپنے لیے. تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سعودی عرب چلا گیا، اور بیوی تو خیر نہیں چاہتی تھی کہ زید جائے، اور وہ کم میں گزارا کرنا چاہتی تھی، لیکن زید کو یہ تھا کہ ہمارا گھر ہونا چاہیے. تو کمانے کے لیے وہ چلا گیا سعودی عرب، اور وہ 3 سال سے وہاں تھا. اب اس کی بیوی بڑی اچھی ماشاءاللہ بچی ہے، وہ بڑی مؤدب ہے، اور اس کی 5 نندیں اور 1 ساس ہے اس کی، جن کی وہ بڑی خدمت بھی کرتی ہے، اور سارا وقت ان کی خدمت میں وہ گزار دیتی ہے. تو ہم ہمیشہ سارے جو رشتہ دار ہیں ہم اور ہماری فیملی، ہم اس کا بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ یار زید کی بیوی بڑی اچھی ہے، اور دیکھو میاں اس کا دور ہے، اور یہ کس طرح سے صبر کے ساتھ
اپنی ساس کی خدمت کرتی ہے. 5 نندے ہیں, ان کے خامند بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں گھر میں, کھانے پکا کے کھلا رہی ہے اور اپنے میاں کا ایک خواب پورا کر رہی ہے جس میں اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ ایک 3 مرلے کا ایک گھر بنا سکے. اس کے پیسے جوڑ رہے ہیں بیچارے کنسٹرکشن کے لیے. تو میری بیوی نے مجھے یہ بات بتائی کل کہ زید نے اپنی بیوی کو کال کی ہے اور اس نے کہا کہ میں آؤں گا پاکستان جیسے یہ لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے, اور تو نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے مجھے حلف دینا ہے کہ تو پاک باز ہے. تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یار یہ سچویشن اتنی ڈینجرس کیسے ہو گئی؟ وہ تو میاں بیوی میں بڑی محبت تھی. تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ جی اس کی بڑی نند کے خامند نے اس سے پیسے مانگے کہ جی میں نے کوئی کاروبار کرنا ہے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات بڑے خراب ہیں. اور یہ تمام اوورسیز پاکستانیز اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو روٹین میں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے ماں باپ کو جو پیسے بھیجا کرتے تھے وہ تو بھیجنا مشکل ہوا میں, اور اوپر سے میرے جیسے لوگ بھی ان کو فون کر کے کہتے ہیں کہ جی حالات بڑے خراب ہیں, کچھ 2-4 لاکھ روپے ادھار دے دیں. تو بڑی نند کے خامن نے پیسے مانگے. وہ چاہتا تھا کہ اس کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں, لیکن زید کی بیوی نے, اس بچی نے, اس نے کہا جی ہم نے تو بڑی مشکل سے پیسے جوڑے ہیں, میں آپ کی بھائی جان 1 لاکھ روپے آپ کی مدد کر سکتی ہوں. اس بات پہ پھڈا پڑا. ساس نے کہا جی کہ میرے بیٹے کی کمائی ہے, تو کون ہوتی ہے اس کو اپنی مرضی سے یوٹیلائز کرنے والی. اس نے اپنی ساس کو, اپنی نندوں کو سمجھانا چاہا کہ دیکھیں میرا میاں دن رات محنت کرتا ہے اور ہم نے ایک خواب دیکھا ہے, آپ کے بیٹے نے خواب دیکھا ہے جس کو میں پورا کر رہی ہوں یہاں رہ کر آپ کے ساتھ, اور وہ وہاں رہ کر محنت کرتا ہے, تو اس سے زیادہ تو پیسے نہیں مل سکتے. تو میری بیگم نے مجھے یہ بتایا کہ جھگڑا اس کے بعد شروع ہوا ہے اور پھر 6 مہینے میں سچویشن اتنی تیزی سے بگڑی, صورتحال خراب ہوئی کہ اب زید کو اس کی بہنوں نے اور اس کی اماں نے یہ یقین دلا دیا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ اس کا کردار خراب ہو گیا. اور اب زید جو ہے وہ مچل رہا ہے اور رو بھی رہا ہے اور بڑی تکلیف میں مبتلا ہو گیا, اور وہ کہتا ہے کہ جی میں پاکستان آؤں گا اور تمہیں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے یہ حلف دینا پڑے گا کہ تم پارسا ہو. تو میں نے کہا پھر؟ تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ زید کی بیوی تو بڑا رو رہی ہے بیچاری. وہ کہتی ہے جی بھائی عفی بھائی کوئی سارا واقعہ بتائیں اور مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. تو میں اپنی بڈھی نو کیا ہے, میں کی کرا یار, یہ تو صورتحال بڑی خراب ہو گئی. کیونکہ ایک شخص پردیس میں ہے 3 سال سے, اور ابا اگر اس کی بیوی کی پاک دامنی پر اگر سوال اٹھایا ہے تو میں نے پھر یہی سوچا, میں نے کہا پھر میں زید کو فون کرتا ہوں اور میں زید کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میری بیوی نے کہا نہیں جی اس کو تو کافی لوگوں نے یہاں سے فون کر کے سمجھانا چاہے, لیکن وہ تو کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اور وہ بہت غصے میں ہے, اور وہ کہتا ہے جی کہ میری عزت پامال کر دی ہے اس نے. تو میں نے اس سے کہا کہ کوئی ثبوت ہے اس کے پاس ایسا ہونے کا؟ نہیں ثبوت بھی کوئی نہیں, بس اماں نے اور بہنوں نے اس کو جو کچھ کہا ہے. وہ کہتی ہے جی کہ وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو بڑا زیادتی ہو گئی, میری بیوی نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کر دی. تو یہ 2 واقعات ایسے تھے. اب میں اس کو کیا جواب دوں اس بچی کو؟ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کے میاں کو کیسے مناؤں یا اس کو کیسے یقین دلاؤں کہ بھائی آپ یہ شک چھوڑ دیں, یا اپنا جو اعتماد تھا, یقین تھا, وہ اپنی بیوی پر بحال کر لیں. تو میں بڑا پریشان ہوا اور مجھے اس کا حل تو کوئی نہیں نظر آیا. لیکن میں نے یہ سوچا کہ یار یہ دونوں واقعات ہونے سے رک سکتے تھے. گڈو اگر پٹا نہ کھولتا اپنے کتے کا, جرمن شیفرڈ کا, جو اس کو بہت عزیز تھا, تو وہ کسی کو کاٹ نہیں سکتا تھا, تو شاید اس کا کتا زندہ ہوتا. اور اگر یہ جو زید ہے یہ گھر بنانے کی لالچ میں پاکستان چھوڑ کے دیار غیر میں دن رات مزدوری نہ کر رہا ہوتا, تو اس کا جو اعتماد تھا بیوی کے اوپر وہ کبھی بھی شیک نہ ہوتا, اور اس طرح کی صورتحال سنگین پیدا نہ ہوتی کہ وہ اپنی بیوی سے اس طرح سے حلف مانگ رہا ہے اس کی پاک دامنی کا. پتنی اس کے باہر جانے کے, اس کے ویزے میں اور گڈو کے کتے کے پٹے میں کوئی مماثلت ہے یا نہیں ہے, لیکن میرے پاس ان دونوں باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا. میں اس کا کوئی اپائے نہیں کر سکا, اس کا کوئی حل نہیں نکال سکا. تو میں نے سوچا کہ ایک بات میں نے ضرور سوچی, اور وہ یہ کہ
میں نے کہا آج میں بات کروں گا ان دوستوں سے جو پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر جائیں. تو وہ بچے جو پاکستان سے باہر جا کے اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں وہ ضرور جائیں، لیکن کوشش پھر یہ کریں کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائیں. یا جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ کوشش یہ ضرور کریں کہ یا تو اپنا کام چھوڑ کے پاکستان واپس آ جائیں، یا پھر وہ اپنی بیویوں کو اپنے پاس بلا لیں. دوستو، میرے دوست، میں ان کے نام نہیں لے سکتا، لیکن میرے قریبی دوست سارے جانتے ہیں. میں نے اپنے 6 قریبی دوستوں کو، 3 وہ ہیں جو باہر سے محنت مزدوری چھوڑ کے پاکستان آ چکے ہیں اور پاکستان میں محنت کر رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں میں رہتے ہیں، اور 3 وہ ہیں جو اپنی بیویوں کو یہاں سے اپنے پاس لے گئے. اوورسیز میں رہنے والے لوگ اس بات کو بڑی اچھی طرح جانیں گے جو میں کہہ رہا ہوں، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے ہوتا کچھ نہیں ہے. یہ جو خیانت والا سین ہے یہ بہت کم ریشو ہوتی ہے. بڑی عورت، ہمارے خطے کی عورت بڑی سٹرونگ ہے اور یہ کردار کی بڑی مضبوط ہے. میں آپ کو بتاؤں تو یہ زیادہ تر الزام ہی ہوتے ہیں، یہ بڑی کم ریشو ہوتی ہے. وہ جو کبھی ہم اخبار میں پڑھ لیتے ہیں یا نیوز بن جاتی ہے کہ جی وہ فلاں ہو گیا اور ایسے ہو گیا اور مار دیا گیا. اس خطے کی عورت بڑی باوفا ہے اور یہ بڑی کریکٹر کی بڑی سٹرونگ ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی ریشو بہت زیادہ. یہ تو بڑی مائنر سی ریشو ہے. جہاں کہیں خیانت کا کوئی معاملہ آ جائے وہ تو مرد بھی ڈول سکتا ہے، عورت بھی ڈول سکتی ہے، انسان ہیں، بشر ہیں. لیکن ایک بات مجھے بڑی سمجھ آئی، وہ یہ کہ دوستی ہو، ازدواجی زندگی ہو، یا آپ کا کسی جانور سے تعلق ہو، یہ جو محبت کا اور پیار کا جو پٹا ہے نا، یہ نہیں کھولنا چاہیے. تو میں تو آپ یقین کریں کہ جب بھی UK جاتا ہوں تو میں 18 سے 20 دن میں بھاگ آتا ہوں، اور سب سے زیادہ مجھے اپنی بیگم، بچوں کی اور گھر والوں کی یاد آ رہی ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ داد دیتا ہوں لوگوں کو جو وطن سے دور رہتے ہیں، اور وہ بڑے بھلے لوگ ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں. لیکن میں اس بات کے اوپر ان سے ریکویسٹ کروں گا اور درخواست کروں گا اور ہاتھ جوڑ کے، مجھے پتہ ہے کہ یہ زید والے کیس میں نکلنا کچھ نہیں ہے، اور وہ بچی بہت اچھی ہے اور اس کے محلہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اس بچی کو شروع سے جانتے ہیں، میرے سامنے کی بچی ہے. لیکن ایک بار سچویشن خراب ہو کے اور غلط فہمیاں پیدا ہو کر یہ والی صورتحال بن گئی ہے. اور اکثر جن کے خامد باہر ہوتے ہیں ملک سے، ان بچیوں کو یہ ان چیزوں کا سامنا رہتا ہے کہ جی اپنے ابے نو بھرن رہی ہے، اپنی ماں نو بھر رہی ہے جی، اور ان کا اپنا بیٹا ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اماں جی میں نے اس کو پیسے نہیں بھیجے اپنی بیوی کو، پھر بھی کہہ رہے تھے نہیں تو پھر تو انہوں منع کرتا ہونا، انہیں تینوں منع کرتا ہونا کہ بیبے نو دسی نا. تو یہ بہت ساری غلط فہمیاں جمع ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا ملک پاکستان بڑا زرخیز ملک ہے. میں نے سب کچھ یہاں رہ کے بنایا، جو کچھ میرے پاس ہے. میں بہت غریب آدمی ہوں لیکن میں نے یہیں بنایا ہے، اور بہت سالے کروڑوں لوگوں نے یہیں رہ کر کمایا ہے. تو پردیس، میں تو اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا پردیس جاؤ، جا کے سیر کرنے جاؤ، 10-15 دن کے لیے یورپ گھومو، امریکہ گھومو، واپس آ جاؤ. رہنا نہیں ہے، کمانا یہاں ہے، اس مٹی میں، اس وطن میں، جس کے اندر ہر طرح کے ذرائع ہیں، جس کے اندر ہر طرح کی سہولتیں ہیں، جہاں ہر طرح کے مواقع ہیں، جہاں ہمیں بولنگ سے نہیں گزرنا پڑتا، ریسزم کا سامنا نہیں ہوتا ہمیں یہاں، اور کوئی فوقیت نہیں کسی کی ہم پہ، اور ہم اپنے ملک میں بڑے آرام سے جیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں. تو دوستو، بہت سارے مسئلے ہیں، بہت بڑا موضوع ہے، لیکن میں اپنی ذاتی حیثیت میں ایک بات کر رہا ہوں. اور یہ جو محبت ہے اس کو قائم رہنا چاہیے. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ایئرپورٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، فون کرتے ہیں جی ابا مر گیا تھے، فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے، میں اتھے بیٹھا، دفنا دیو ابے نو میں لیٹ آواں گا. بیبے مر گئی ہے، دفنا دیو بیبے نو میں لیٹ آواں گا. تایا مر گیا، دادا مر گیا، خوشیاں غمیاں ساری دور بیٹھ کے وطن سے دیکھتے ہیں. بہت بڑے دل کے لوگ ہیں بھائی، اور یہ آپ ہی کا خاصہ ہے. اور میں آپ تمام اوورسیز پاکستانیز کو سلام کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے. آپ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، بڑا کشت کٹتے ہو تسی اتھے رہ کے، اور میں محنت کرتے دیکھ کے آیا ہوں. اور میں وہ ویڈیو بھی بنائی تھی کہ میں وہ پونڈوں سے بھرے ہوئے درخت بھی دیکھ کر آیا ہوں جن پر پاکستانی یا انڈین یا بنگلہ دیشی جاتے ہیں اور وہاں سے پونڈز توڑتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے.
بہت محنت کرتے ہیں اوورسیز میں رہنے والے. تو وہ لوگ جو اتنی محنت کرتے ہیں، اگر وہ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے، رشتوں کو قریب رکھنے کے لیے بھی اگر تھوڑی سی محنت کر لیں، تو پھر زید کی بیوی کو اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے اس امتحان سے نہ گزرنا پڑے کہ اس کو حلف دینا پڑے گا قرآن پاک پہ. اپنوں کے پاس رہیے، محبتوں کے ساتھ رہیے. زندگی کس لیے مک جانی کوئی نہیں پتہ ہے، پیسہ میرے کام آنا ہے نہیں آنا، لیکن وہ وقت جو میں اپنی بیوی، بچوں اور ماں باپ کے رومانس میں، ان کی قربت میں گزاروں گا نا، دنیا کے اربوں ڈالر سے اس کے آگے ہیج ہیں. میں ٹھوکر مارتا ہوں اس پیسے کو، اس سٹیٹس کو، اور اس گاڑی کو، اس بنگلے کو، جس میں میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، میرے دوست احباب، میرے ملک کے لوگ اور میرے تھڑے جن پر میں بیٹھتا ہوں، دوستوں کے ساتھ شام کو چائے پیتا ہوں. یہ پارک جہاں میں صبح واک کرتا ہوں، اگر یہ نہیں ہے تو مجھے ایسا پیسہ، ایسا سٹیٹس، ایسا پردیس نہیں چاہیے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.